عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے کچھ اپنے رشتے بعض اوقات آپ کے منہ پہ اپنے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کی اتنی برائیاں کرتے ہیں، آپ کو اتنا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اتنا گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یقین مانے وہ ہمارے ارد گرد، ہمارے اپنے پاس اپنے ہی رشتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ رشتے جن پہ ہمیں بہت زیادہ مان ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا یقین کبھی نہیں توڑیں گے، یہ ہمارا ٹرسٹ کبھی نہیں توڑیں گے، لیکن کریں گے کیا؟ جو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کے سامنے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، انہی لوگوں کے سامنے آپ کو نیچا دکھائیں گے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ میرے خیال میں جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے سامنے اپنے لگتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے آپ ہی کی عزت کو رون دیتے ہیں۔ جب اپنے ہی پیٹھ پیچھے برے نکل آئیں تو کیا کریں؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو سامنے مسکرا کر گلے لگاتے ہیں اور پیچھے جا کر آپ ہی کے بارے میں زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے، دکھ یہ ہے کہ وہ اپنے تھے، وہ جنہیں آپ نے دل سے مانا، جن کے لیے دعائیں کیں، جن کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کیا، اپنا یقین بانٹا، سب کچھ بانٹا، اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کے خلوص کو کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لمحوں میں انسان ٹوٹتا نہیں بلکہ سیکھتا ہے کہ ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، ہر رشتہ سچا نہیں ہوتا، اور ہر اپنا ہمیشہ اپنائیت نہیں رکھتا۔ ایسے وقت میں سب سے پہلا قدم خاموشی ہے۔ خاموشی بدلہ نہیں ہے بلکہ وقار ہے۔ جو خود کو جانتا ہے وہ صفائی نہیں دیتا، بس خود کو دور کر لیتا ہے ایسے رشتوں سے۔ بعض اوقات فاصلے ہی ہماری رسپیکٹ برقرار رکھ سکتے ہیں، ذہنی فاصلے اور فزیکلی فاصلے۔ جب ہم اکیلے رہتے ہیں، جب ہم تنہا رہتے ہیں، اور تنہا رہ کے آپ اپنے سکسیس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں کہ آپ سے مضبوط انسان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جو تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں وہ دراصل تمہاری موجودگی سے خوفزدہ ہیں، کیونکہ تم میں کچھ ایسا ہے جو ان میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے غصہ مت دکھاؤ، بس فاصلے رکھو۔ کچھ رشتے توڑنے نہیں پڑتے، بس خاموشی سے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اپنے دل کو سکون دو۔ لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر تم اپنے دل کی نرمی کبھی مت کھونا، کیونکہ تمہارا خلوص، تمہارا سچ ان کی بدگمانی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو آپ کی رسپیکٹ کو دوسروں کے سامنے بھی ڈیمیج کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے تو آپ کے بنتے ہیں، لیکن جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی وہ برائیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں جو کہ آپ میں اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو برائیاں بنا کر لوگوں کے سامنے ایسے ہائی لائٹ کرتے ہیں جیسے آپ بہت برے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بولا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس اسے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ہم نے تو ہمارے علاوہ تو اس کی زندگی نہیں چل سکتی، ہم تو ہیں تو یہ ہے، ہم ہیں تو یہ وہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کی لائف چلانے والا ہے، اور اللہ ہی کی ذات انسان کو عزت دینے والا ہے۔ جب اللہ ہے، جب ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے، تو ہم کیوں لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہمیں عزت دے گا تو ہمیں عزت ملے گی، اس نے ہماری وہاں پہ ڈس رسپیکٹ کی ہے تو ہمیں ڈس رسپیکٹ ہو جانا چاہیے لوگوں کے سامنے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کی حقیقت بھی جانتے ہیں اور ان کی حقیقت بھی جانتے ہیں بعض اوقات، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مینیفیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں ایسا ہی ہوں گا شاید۔ بات یہ ہے کہ وہ صرف آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی مضبوطی سے، آپ کے اعتماد سے، اور آپ کی ہر اس چیز سے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے۔ صرف جیلسی فیکٹر ہی انسان سے یہ کام کرواتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو جو ہے نا، دو ہی آپ جواب دیں، ایک خاموش رہنا، دوسرا ان کے سامنے مسکرا کر بات کرنا، اور تیسرا صبر۔ یقین مانیں وقت سب سے بڑا مرہم بھی ہے اور وقت سب سے بڑا جواب بھی ہے۔ بعض اوقات آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو کنٹینیوسلی پوری لائف اس کے ساتھ رہنا، لیکن جب ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، جب ہمیں یہ بلیو ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک نہ ایک دن سورج نکلے گا، ہماری زندگی میں بھی سورج نکلے گا، تو مطلب آپ کی جو وہ اندر کی مضبوطی ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی مضبوطی ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ آپ اپنی رسپیکٹ لوگوں سے نہیں مانگتے، مانگ کے کبھی عزت نہیں ملتی، مانگتے ہی نہیں ہیں اور لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ۔ آپ اپنے جو مشن پہ ہے نا وہ جاری رکھیں، اپنا مشن، اور اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف دھکیلتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن ایک تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا میں نہیں سمجھتی کہ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں یا ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو وہ اس میں کبھی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سب کے لیے اچھی ہے تو اس کا ریوارڈ صرف اللہ دے سکتا ہے، انسان کبھی کوئی ریوارڈ دے ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے، کہتے ہیں کہ نیت انسان کا بیج ہوتی ہے،
کہ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ جب ہم نیت اچھی بوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھ کے اللہ پر ٹرسٹ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، نہ ہماری عزت پہ کوئی آنچ آنے دیتا ہے، نہ ہمارے کسی بھی چیز پہ کوئی آنچ ہی نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں اور ہم اپنی عزت خود کروانا لوگوں سے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی بیہیویئر کریں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، پھر ان میں اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہمیشہ اپنے بیہیویئر کو آپ اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ رکھیں، کبھی بھی ایسے لوگوں کا بیہیویئر جج کر کے ان کے سامنے اس بیہیویئر کو کبھی بھی شو مت کریں جو وہ آپ سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کے تھاٹس ہیں، آپ کی تھاٹس نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے علیحدہ بنایا، اس سے اللہ نے علیحدہ بنایا ہے، تو ہر انسان پہ اللہ نے تو برابر محنت کی ہے، لیکن وہ انسان کی اپنی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی ہوتی ہے جو ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں اور وہی ہماری لائف میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ نیگیٹیو رہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو پازیٹیو مت کریں، کیونکہ اللہ ہے، وہ آپ کو عزت دینے والا ہے، وہ آپ کو ذلت بھی دینے والا ہے۔ جب ہمیں اللہ نے خود کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں خود انسان کو عزت بھی دیتا ہوں اور ذلت بھی دیتا ہوں، تو ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ سے عزت مانگنی چاہیے اور اپنی نیت کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو وقتی طور پر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا، وہ ہمیشہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہماری نیت، جیسا کہ میں نے پہلے بولا، نیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ہماری لائف کو کنٹینیو کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری نیت صاف ہوتی ہے لیکن اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے غلط ہے یا میرے لیے برا سوچتا ہے، کیونکہ وہ خود اس کے لیے یہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی لائف میں ان لوگوں کو رکھیں، ان لوگوں کو عزت دیں جو آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، جو آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور جو آپ کی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ کبھی بھی ان لوگوں کو پرائورٹی مت دیں جو آپ کی عزت کو ڈیمیج کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں بیسیکلی، تو ان کے لیے شوگر کوٹڈ ہی ورڈ یوز ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں سے بچنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں، خاموشی سے ان کو جواب دیں، مطلب اپنی زبان سے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دینی ہے تو دینی ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی، اور صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر انسان کی وہ سواری ہے جو کبھی بھی انسان کو گرنے نہیں دیتا اور اس کی منزل تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی لائف جئیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی عزت خود کریں، تبھی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں اینڈ پہ پھر کہہ رہی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، اور اگر کوئی میرا ایک بھی پوائنٹ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوا ہو تو پھر بھی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔